अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे, आमीन। आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप सबका ईद का पहला दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप सब लोगों ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ईद बहुत इंजॉय की होगी। आज की ये वायरल ठंडे दूध की बोतल की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे ठंडे दूध की बोतल जो कि बिल्कुल बाजार जैसी क्रीमी और रिफ्रेशिंग होगी। समर स्पेशल मिल्की ड्रिंक घर पर ही आप सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। मज़ेदार सी ठंडी ठंडी दूध की बोतल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने फुल फैट वाला दूध लिया है 5 किलो। मीठे के लिए यहाँ हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, हमने शक्कर इस्तेमाल नहीं करनी। और एक छोटे बाउल जितनी हम यहाँ बर्फी लेंगे। थिकनेस के लिए हम यहाँ कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इलायची पाउडर लेंगे और इसमें हम कुटे हुए बादाम का यूज़ करेंगे। हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और दूध को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। मैंने यहाँ फुल फैट वाला दूध लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी इसमें बॉईल भी नहीं आया और इसके अंदर मलाई आना शुरू हो गई है। ये दूध हमने अपने ज़मीनों पर से मंगाया था और ये बिल्कुल खालिश दूध है, जबकि जो हम बाजार से दूध लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। जो बाजार वाला दूध होता है उसे हम 2 से 3 बॉईल दिलवाकर हल्की आंच पर रख देते हैं और फिर उसके अंदर मलाई आना शुरू होती है। माशाल्लाह, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी एक भी बॉयल पूरा नहीं आया और इसमें कितनी मलाई आना शुरू हो गई है। आप सब लोगों का ईद का फर्स्ट डे कैसा गुजरा है? अब ईद पर पहली जैसी रौनक नहीं रही। अब जो है लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। जो हम लोगों के बड़े थे वो बहुत ज़्यादा रख रखाव वाले थे और वो बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है और आज का जो टाइम है तो सब ने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है और मिलना जुलना भी लिमिटेड कर दिया है। बच्चे जो हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम मोबाइल के साथ गुजारते हैं। आज की जनरेशन ने वो चीज़ इंजॉय नहीं की जो कि हमने अपने ईद वगैरह पर इंजॉय की थी। खैर, वक्त के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मेरा तो कल का ईद का फर्स्ट डे बहुत अच्छा गुजरा था। बस सुबह जल्दी जल्दी उठे क्योंकि 7:30 बजे जो है ईद की नमाज थी और कल मौसम तो बहुत ज़्यादा ठंडा था तो गीज़र चलाना पड़ा। दूध में 3 से 4 बॉईल आ गए हैं। अब मैं इसके अंदर बर्फ़ी डाल रही हूँ। बर्फ़ी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। अगर आप चाहें तो यह बर्फ़ी की जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं। खोया और बर्फ़ी दोनों ही सेम टेस्ट देंगी दूध वाली बोतल के अंदर। हमने सारी बर्फ़ी नहीं डालनी बल्कि हमने थोड़ी सी बर्फ़ी डालनी है और बाकी बर्फ़ी जब दूध की बोतल बन जाएगी हम उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे ताकि बर्फ़ी जो है वह मेल्ट हो जाए। बर्फ़ी डालने से दूध के अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और दूध का कलर भी हल्का सा चेंज होकर गोल्डन हो जाएगा। चांद रात वाले दिन भी बारिश आई थी और सुबह फजर के टाइम भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ठंडे पानी से नहाने का तो बिल्कुल मौसम नहीं था। मम्मा ने सुबह जल्दी ही दोनों गीज़र ऑन कर दिए थे। तो जैसे ही पानी गर्म हुआ बाबा भाई और चाचू वगैरह नहाकर तैयार होकर ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए और उनके पीछे से मैंने और मेरी छोटी बहन ने मिलकर जल्दी से घर की सफाई कर ली थी, क्योंकि ईद वाले दिन जो हमारी काम वाली बाजी हैं हम उनको ऑफ देते हैं ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ ईद इंजॉय कर सके। और मम्मा ने किचन का काम संभाल लिया। मम्मा ने जल्दी जल्दी सुबह बिरयानी बनाई और टिक्के को मसाला तो मम्मा ने चांद रात वाले दिन ही लगा कर रख दिया था ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक मसाला लगा रहता है टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और सुबह बिरयानी के साथ टिक्के को फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 किलो दूध में चीनी 4 चम्मच डलती है। चीनी जो हमने भर भर कर नहीं लेनी बल्कि नॉर्मल हमने चीनी का चम्मच लेना है। चीनी की ये क्वांटिटी उन लोगों के लिए है जो लाइट मीठा पसंद करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको और रिक्वायर हो तो आप इसमें डाल दीजिएगा। क्योंकि ये 5 किलो दूध है तो इसके अंदर 20 चम्मच चीनी डलेगी, क्योंकि ठंडा होने के लिए हम दूध वाली बोतल को डीप फ्रीजर में रखेंगे और दूध के ठंडे होने के बाद भी मीठा लाइट हो जाता है। अगर आप लाइट मीठा पसंद करते हैं तो जिस पॉइंट पर आप चीनी डाल रही हैं तो आप चीनी को मिक्स करने के बाद टेस्ट कर लीजिएगा गर्म दूध के अंदर। जितना मीठा आप चाहती हैं उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा चीनी डालिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसमें मीठा कम हो जाएगा। जैसा कि हम राइस बनाते हैं तो उसके मसाले के अंदर हम नमक ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि चावल डलने के बाद उसके अंदर नमक जो है नॉर्मल हो जाता है। ईद पर सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो ईदी मिलने की होती है। कल जब बाबा ईदी दे रहे थे तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा अब महंगाई ज़्यादा हो गई है और हम भी बड़े हो गए हैं तो अब आप ईदी हमें ज़्यादा दें। लेकिन मेरी छोटी जो बहन है वो बहुत ज़्यादा सीधी है और वो बाबा की बातों में आ जाती है, क्योंकि जितनी ईदी वो लेगी बाकी सबको भी उतनी ही ईदी मिलेगी। और मेरी छोटी बहन घर का सबसे मासूम बच्चा और सबसे ज़्यादा एहसास करने वाला बच्चा है। अब टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इसके अंदर इलायची पाउडर डाल रहे हैं। हमने इसके अंदर थोड़ा इलायची पाउडर डालना है, बाकी जो इलायची पाउडर है वो हम रख लेंगे। दूध के ठंडा होने के बाद जब हम इस दूध को बोतल के अंदर फिल करेंगे तो उस बोतल के अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे, क्योंकि गर्म करने से इलायची पाउडर की जो खुशबू है वो हल्की हो जाती है।
میں نے اپنی چھوٹی بہن کو کہا کہ آپ یہ عیدی ریسیو نہ کرو، تو چھوٹی بہن نے کہا کہ بابا نے صرف ہمیں عیدی تھوڑی دینی ہے، باقی سب کزنس کو بھی تو عیدی دینی ہے، بابا نے پھپھو چاچو ان سب لوگوں کو بھی تو عیدی دینی ہے، اور ہمیں بابا کا خیال کرنا چاہیے، میں تو اتنی ہی عیدی ریسیو کر رہی ہوں۔ اور اس نے خوشی خوشی وہ عیدی لے لی اور ہم سب کو بھی پھر وہی عیدی لینی پڑی۔ ہم نے اسے چمچ کی مدد سے مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ نیچے نہ لگے۔ ہم دودھ کو جتنا زیادہ گرم کریں گے اس کا کلر جو ہے اتنا ہی سنہری ہونا شروع ہو جائے گا، اور گاڑھا ہونے کی وجہ سے دودھ کا ٹیسٹ بھی اور اچھا ہو جائے گا۔ دودھ کے اندر 5 سے 6 بوائل آ گئے ہیں اور دودھ کا کلر بھی ہلکا سنہری ہو گیا ہے۔ ہم پانی لیں گے اور کارن فلور لیں گے۔ کارن فلور کو ہم نے پانی کے اندر گھول لینا ہے اور اچھے سے مکس کر ہم اسے دودھ کے اندر ڈال دیں گے جس سے دودھ تھک ہو جائے گا۔ میں نے یہاں 5 چمچ کارن فلور لیا ہے۔ کارن فلور کو ہم نے روم ٹیمپریچر والے پانی کے اندر مکس کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو گرم پانی کے اندر مکس کریں گی تو پھر کارن فلور کے لمپس بن جائیں گے۔ آپ نے کارن فلور کو دودھ کے اندر ڈائریکٹ ایڈ نہیں کرنا۔ جس طرح کسٹرڈ بناتے ہوئے ہم کسٹرڈ کو ڈائریکٹ نہیں ڈالتے، پہلے ہم اسے دودھ کے اندر ڈیزالو کر لیتے ہیں اور پھر ہم اسے دودھ کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پہلے ہم کارن فلور کو پانی کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ہم نے اسے چمچ سے اچھے سے چلانا ہے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی لمس ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لاسٹ روزے والے دن افطاری کے بعد خوشی بھی ہوتی ہے کہ صبح عید ہے، اور دل بھی بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ اب رمضان چلا گیا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایئر رمضان نے تو آنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ رمضان میں کون ہوں گے اور کون نہیں ہوں گے نیکسٹ رمضان۔ تو جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تھا، اس بار مما جو ہیں وہ تھوڑا رونا شروع ہو گئی تھی، سیڈ ہو گئی تھی، کیونکہ میری مما کو نانو یاد آ گئی تھی۔ لاسٹ ایئر رمضان میں نانو ہمارے ساتھ تھیں اور عید بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ہی سیلیبریٹ کی تھی، لیکن نانو کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی، تو مما بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں انسان چاہے جتنا بڑا ہو جائے تو اسے اپنی ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور ماں باپ چاہے جتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو، ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے سر پر سایہ ہے۔ کارن فلور کو ہم دودھ کے اندر ڈال رہے ہیں اور چمچ کو مسلسل چلاتے رہیں گے۔ فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے۔ جیسے ہی تھوڑی دیر گزرے کہ دودھ تھک ہونا شروع ہو جائے گا، اور گرم ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے دودھ کی تھکنیس کو، اگر ہمیں ریکوائر ہوا تو ہم تھوڑا سا کارن فلور اور ڈال دیں گے۔ ایک سائڈ پر مما سیڈ ہوئی ہوئی تھی اور جب میں روم میں گئی تو بابا سیڈ ہوئے ہوئے تھے۔ بابا کو بھی دادو یاد آ رہی تھی، حالانکہ دادو کی ڈیتھ ہوئی بھی 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں اور ان کی کمی ہمیشہ فیل ہوتی ہے اور یاد بھی ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ تو بس پھر میں نے مما کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے میں نے مما کو کہا کہ مما ہم نے مہندی تو لگوائی نہیں، آپ چلو میں مہندی والے اسٹکر لے کر آتی ہوں۔ میں مما کو تھوڑے ٹائم کے لیے بازار لے گئی تاکہ مما کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دودھ جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے ہلکی سی تھکنیس اور ریکوائر ہے تو میں نے 2 چمچ کارن فلور اور اس کے اندر ڈالا تھا، یعنی ٹوٹل ہم نے 7 چمچ بھر کر کارن فلور کے لیے ہیں اور اسے پانی میں مکس کر ہم نے ڈال دیا ہے۔ کل عید والے دن جیسے ہی بابا عید کی نماز پڑھ کر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں عیدی دی، اور پھر کھانا کھانے کے بعد ہم سب گھر والے تایا اور چاچو کے گھر گئے عید ملنے، اور وہاں تائی اور چچی دونوں نے ہمیں عیدی دی۔ تائی اماں نے پہلے ہی ہم سب بہن بھائیوں کی انویلپ میں کر عیدی رکھی ہوئی تھی، وہ ہمارے گھر آنے والے تھے عید ملنے اور ہمیں عیدی دینے، لیکن عید والے دن آنے جانے والے اتنے زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیزی تھی، اور ان سے پہلے ہمیں ان کے گھر چلے گئے عید ملنے، تو تائی اماں نے ہمیں وہیں عیدی دے دی۔ ڈیلی روٹین سے دیکھا جائے تو عید والے دن کام زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چھوٹی عید پر کام کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بڑی عید، کیونکہ بقرعید پر یہ والے کام تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے گوشت والا کام بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے کہ پہلے قربانی کے بعد گوشت کے حصے کرو، پھر اسے بانٹ کر آؤ، اور پھر جو گھر والا گوشت ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ اسپیشل چیز بنانی پڑتی ہے۔ ہم نے پہلے دودھ کو ٹھنڈا کر لیا تھا کیونکہ آج کل موسم ٹھنڈا ہے۔ میں نے کڑھائی کو تشتے کے اندر کر کے رکھ دیا تھا، اور تشتے میں نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا اور فین آن کر دیا تھا، اور ڈنگیا کی مدد سے میں دودھ کو چلاتی رہی تھی تاکہ دودھ کے اندر جتنی بھی اسٹیم ہے وہ نکل جائے اور دودھ جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ اب اس ٹھنڈے دودھ کو میں نے جگ کے اندر نکال لیا ہے اور 2 گلاس میں نکال رہی ہوں۔ جگ اور گلاس کے اندر دودھ نکالنے کے بعد ہم اس کی گارنشنگ کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس کے اندر الائچی پاؤڈر ڈالوں گی، جگ کے اندر بھی اور گلاس کے اندر بھی، یعنی جب بھی ہم نے دودھ کی بوتلیں بنانی ہوں تو پہلے ہم دودھ کو ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم الائچی پاؤڈر ڈال کر اس کو ڈیپ فریزر کے اندر رکھیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اس طرح الائچی کا اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی مینٹین رہتی ہے، اور یہ دودھ کی بوتل کے اندر اچھا سا ٹیسٹ ڈیولپ کرتی ہے۔ اور پھر ہم اس کے اندر کوٹے ہوئے بادام ڈالیں گے۔ آپ چاہیں تو بادام کو ہاتھ سے بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن بادام کو ہاتھ سے کاٹنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور محنت بھی زیادہ لگتی ہے، اسی لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بادام کو کوٹ لیں۔ گلاس اور جگ کے اندر بادام ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر برفی ڈالیں گے۔
یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہر چیز پوری ہو اور ان کی عید بہت اچھے سے گزرے۔ بابا بار بار ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کپڑے اسٹچ ہو گئے ہیں، چوڑی جوتی سب چیزیں پوری ہیں، ایئر رنگس وغیرہ یا کاسمیٹک میں کچھ آنا ہے تو جا کر لے آؤ۔ بابا جو ہیں انہیں سب کی فکر ہوتی ہے، ماما ہم سب بہن بھائیوں کی، ایون وہ پھپھو کو کال کر کر بار بار پوچھ رہے تھے کہ بچوں کی چیزیں پوری ہیں نا، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کوئی چیز رہ گئی ہے تو انہیں بازار سے جا کر ابھی دلوا لاؤ۔ چاند رات والے دن بابا ہم بچوں کے روم میں آئے، ہم سب بچوں کو پیار کیا، عید کی مبارکباد دی، اور بابا بھائی کو کہتے ہیں کہ جاؤ بہنوں کو اور مما کو لے جاؤ، انہیں باہر جا کے گھما بھی لاؤ اور انہیں آئس کریم اور پیزا کھلا لاؤ۔ بابا نے کہا کہ اپنی چاند رات کو اچھے سے انجوائے کرو۔ میرے بابا ہر چیز کو بڑے اچھے سے مناتے ہیں۔ کل شام کو عید والے دن بھی ہم نے پیزا آرڈر کیا، بٹ عید کی وجہ سے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیزے کی کوالٹی بہت ڈاؤن کر دی تھی۔ پیزا کھا کر بالکل بھی مزہ نہیں آیا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئندہ بازار سے ہم عید والے دن کبھی کچھ نہیں منگائیں گے۔ دودھ کی بوتل کو اچھے سے پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں روز پیٹل ڈالی ہیں۔ ہماری مزیدار سی دودھ کی بوتل پینے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے، اور باقی جو دودھ بچ گیا تھا اسے میں نے صبح 2 لیٹر والی 2 بوتلوں میں بھر کر رکھ دیا ہے، اور دودھ کو میں نے بوتل کے اندر پور کرنے کے بعد اس کے اندر بادام، الائچی پاؤڈر اور برفی ڈال دی تھی۔ آپ اس مزیدار سی دودھ کی بوتلوں کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔